بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آئیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بکری اور شیر کے چھوٹے سے بچے کی کہانی، کہ کس طرح سے ایک بکری نے شیر کے بچے کو اپنے یہاں پر کئی سال تک اپنا دودھ پلا کر پالا اور اس کی پرورش کی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی تو نہیں ہے، مگر اس کہانی کے اندر ہم سب کو بڑا گہرا سبق ملتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے دوستوں آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بکری اور شیر کے بچے کی یہ کہانی۔ کسی جنگل کے اندر ایک پہاڑ کی کوہ میں ایک بکری اور اس کے 2 بچے رہا کرتے تھے۔ یہ بکری بڑی سیدھی سادی تھی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بکری جب جنگل کے اندر چرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو اپنے بچوں کو ہدایت کر جاتی کہ بیٹا، میں چرنے کے لیے جا رہی ہوں، تم گفا سے باہر مت نکلنا، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، کوئی بھی آواز دے، مگر آپ کو کسی بھی حالت میں گفا سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ تاکیدی ہدایت کرنے کے بعد بکری جنگل کے اندر چرنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ اسی جنگل کے اندر ایک بوڑھا شیر رہا کرتا تھا، جس کا کام جانوروں کو اپنا نشانہ بنانا تھا۔ وہ اپنے نکیلے پنجے اور دانتوں سے جنگلی جانوروں کا شکار کرتا اور ان کو پھاڑ کر کھا جاتا تھا۔ بکری کے بچے تو معصوم تھے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اچانک ایک دن بکری اپنے بچوں کو تاکیدی وصیت کرنے کے بعد، سمجھانے اور بجھانے کے بعد جنگل میں چرنے کے لیے چلی گئی، اور یہ جنگل کے اندر دور نکل گئی۔ بالآخر کیا ہوا کہ بکری کے بچے غار کے اندر سے کھیلتے کھیلتے باہر نکل آئے اور چرنے لگے۔ بچے کبھی ادھر چھلانگ لگاتے، کبھی ادھر 2-4 منہ مارتے، کھیلتے پھر رہے تھے، کود رہے تھے۔ اچانک شیر کی نظر جھاڑیوں کے اندر سے ان بچوں پر پڑ گئی۔ شیر للچائی ہوئی نظروں سے بکری کے بچوں کو دیکھنے لگا اور من ہی من میں یہ سوچنے لگا کہ کب مجھے یہ بچے کھانے کے لیے ملیں گے۔ بالآخر بڑی دیر تک دیکھنے کے بعد شیر نے ارادہ بنا لیا اور من میں ٹھان لی کہ اب وہ بکری کے بچوں کو کھا کر ہی رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ بچے کھیلتے کھیلتے شیر کے قریب پہنچ گئے اور شیر نے بکری کے بچوں کو دبوچ لیا اور اپنے نکیلے پنجوں سے اور اپنے نکیلے دانتوں سے شیر نے بکری کے بچوں کو پھاڑ ڈالا اور پھاڑ کر اپنا نوالا بنا لیا۔ بکری کے بچے تو معصوم تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر جب شام ہوئی تو بکری اپنی قیام گاہ پر واپس آئی۔ اس نے پہاڑ کی غار کے اندر آ کر دیکھا تو بچے موجود نہ ملے۔ پریشان ہو گئی، جنگل میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ پریشان حالی کے عالم میں بکری کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور بکری نے یہ سوچا کہ آج یقیناً شیر نے میرے بچوں کو پھاڑ کر کھا لیا ہے۔ لیکن بکری معصوم تھی، کرتی بھی تو کیا کرتی؟ آخر شیر جیسے درندے کے سامنے بکری کی اوقات ہی کیا تھی؟
اب سوچ رہی تھی کہ شیر سے کس طرح سے انتقام لے۔ اسی طرح بکری کو سوچتے سوچتے کئی روز گزر گئے۔ بکری صبح شام اپنے بچوں کے غم میں روتی رہتی اور اپنے گفا کے اندر پڑی رہتی، نہ اسے کھانے کی سدھ تھی نہ پینے کا پتہ تھا۔ بالآخر جب کئی روز گزر گئے، بکری کے ذہن میں یہ خیال آیا، آخر تو اس حالت میں کب تک رہے گی؟ چل جنگل کے اندر نکل اور ہری ہری گھاس جا کر چر لے کچھ، تاکہ پیٹ کو راحت ملے۔ بکری اپنے گفا کے اندر سے باہر نکلی اور جنگل کے اندر چرنے کے لیے چلی گئی۔ بکری چرتے 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 دور جنگل میں نکل گئی اور اسے شام ہو گئی۔ جب شام کا وقت ہوا، گھنا اندھیرا چھا گیا، آسمان سے بادل گرجنے لگے اور اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اسی برسات میں بکری نے جھاڑیوں کے اندر سے کسی کے کراہنے کی اور رونے کی آواز سنی۔ بکری جب قریب گئی تو جا کر دیکھا کہ وہاں پر ایک شیر کا چھوٹا سا بچہ تھا جو کسی درد کی وجہ سے کراہ رہا تھا۔ بکری قریب گئی اور اس نے ایک نظر شیر کے بچے کو دیکھا اور اس کے دل میں شیر کی وہ جو نفرت تھی وہ پھر سے ابھارا لے گئی، اور بکری نے کہا چل اس کی حالات کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، شاید شیر نے ہی میرے بچوں کو کھایا تھا، آج تو اس پر ترس کھا کر کیا کرے گی، چھوڑ دے، اس کی طرف دیکھنا مناسب نہیں ہے اور یہاں سے نکل چل۔ بکری وہاں سے چل دی، تھوڑی دور ہی پہنچی تھی کہ رحم دلی اس کے دل کے اندر آئی، رحم آیا، ترس آیا، واپس آئی اور پلٹی اور سوچا کہ سب تو ایک سے نہیں ہوتے، وہ تو شیر تھا لیکن تو ایک ماں ہے، اس نے تو تیرے بچوں کو کھا لیا۔ شیر کی فطرت تھی جانوروں کا شکار کرنا، لیکن تیری فطرت تو نہیں ہے، تو ایک ماں ہے، تو نے تو بچوں کو جنم دیا ہے، تو جانتی ہے کس طرح سے پرورش کرنی ہے، چل اس کو کیا معلوم، یہ تو معصوم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تیرا کیا بگاڑے گا، چل اسے اپنے گھر لے چل، تیرا بھی من اس کے ذریعے سے لگتا رہے گا۔ بکری شیر کے بچے کو اپنے گھر لے آئی اور لا کر اسے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا اور اپنے گھر کے اندر اس کو پالتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی قدرت، اس بکری نے پھر سے 2 بچوں کو جنم دیا اور یہ دونوں بچے بکری کے گھر کے اندر پرورش پانے لگے۔ اندر ہی اندر جیسے جیسے شیر کا بچہ بڑا ہو رہا تھا، بکری کو ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ بکری یہ سوچتی رہتی تھی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا کہیں شیر والی فطرت اس کے اندر تو نہیں آ جائے گی، کہیں یہ مجھے اور میرے بچوں کو پھاڑ کر تو نہیں کھا جائے گا۔ یہ ڈر بکری کو اندر ہی اندر ستاتا رہتا تھا۔ بکری سوچ و بچار میں رہا کرتی تھی۔ بالآخر شیر کا بچہ جوان ہو گیا اور ادھر بکری کے بچے بھی بڑے ہو گئے۔ اچانک یہ شیر کا بچہ ایک دن جنگل کے اندر نکل گیا اور اسے دوسرا ایک شیر مل گیا۔ دوسرے شیر نے کہا ہاں بھائی تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں گفا کے اندر رہتا ہوں اور میری ماں ایک بکری ہے۔ جنگلی شیر نے بڑے تعجب سے کہا ارے واہ، تمہاری ماں ایک بکری ہے؟ کہ بھلا بکری شیر کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اب جنگلی شیر کے من میں بھی لالچ آ گیا کہ اگر حقیقت میں اس کی ماں بکری ہوگی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میں بھی جا کر اس بکری کو کھا جاؤں گا اور اپنا نوالا بنا لوں گا۔ یہ جنگلی شیر اپنی باتوں میں پھنسا کر اس شیر کے بچے کو جو ابھی جوان ہوا تھا اس کی گفا کے قریب لے گیا اور کہا کہ اچھا چلو دکھاؤ کہاں ہے تمہاری ماں۔ وہ شیر کا بچہ جس کو بکری نے پالا تھا وہ اس جنگلی شیر کو اپنے ساتھ لے کر اپنی گفا کے قریب آ گیا اور دور سے اس نے اپنی ماں کو دکھایا، یعنی بکری کو دکھایا اور کہا کہ دیکھو وہ میری ماں ہے اور یہ جو کھیل رہے ہیں بکری کے جو بچے تھے یہ میرے بھائی ہیں۔ شیر نے تعجب کیا جو جنگلی شیر تھا
کہ اچھا ایسا تو میں نے کبھی آج سے پہلے نہیں دیکھا، چلو بہت اچھا کیا، تم نے مجھے میرے بھوجن تک، میری غذا تک پہنچا دیا ہے، اب میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ ان کا شکار کر کے ان کو اپنا نوالا بنا کر اپنے پیٹ کو بھر کر یہاں سے واپس جاؤں گا۔ بکری کے اس بچے نے، جس کو بکری نے پالا تھا، جو شیر کا بچہ تھا، جو جوان ہوا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو بڑی حیرت میں پڑ گیا اور اس جنگلی شیر سے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا ہوش میں آ، بکری کو کھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کے سامنے جو کھڑا ہے یہ اس کا بچہ ہے، میں اپنی جان دے دوں گا مگر اپنی ماں پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پیارے دوستو، بالآخر یہ ہوا کہ اس جنگلی شیر نے بکری کے اوپر جھپٹا مارنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا پنجہ بکری کی طرف کو بڑھایا، اس شیر کے بچے نے، جس کو بکری نے پالا تھا، فوراً ایک چھلانگ مار کر اس جنگلی شیر کو دبوچ لیا اور دبوچ کر پٹخ دیا اور اپنے پنجوں سے اور دانتوں سے اس کو پھاڑ ڈالا اور اس کو پھاڑ کر ختم کر دیا۔ بکری نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اپنے دل میں خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ، واقعی تیری قدرت عجیب ہے، تو چاہتا ہے تو بکری کے گھر میں شیر کے بچے کو پال دیتا ہے، تو چاہتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال دیتا ہے، اے اللہ تو چاہتا ہے تو پتھر کے اندر کیڑے کو پال دیتا ہے، تیری قدرت عجیب ہے۔ الہی، فطرت تو انسان کی ویسی ہی بن جاتی ہے جس طرح کے لوگوں میں انسان رہا کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی بکری اور شیر کے بچے کی وہ کہانی جس کو آپ تک سنانا تھا، آپ تک پہنچانا تھا۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے دور کے اندر بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں اور ماں باپ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں ایک شیر کے بچے نے اپنی ماں کی اتنی اطاعت کی کہ اس نے جنگلی شیر کو آن کی آن میں پھاڑ ڈالا۔ جب ماں پر بات آ جاتی ہے تو پھر کوئی خاموش نہیں رہا کرتا، اور وہ خاموش رہ جاتا ہے جو دیوس ہوتا ہے، اور دیوس کہتے ہیں کہ جس کے اندر شرم کا مادہ نہ بچا ہو، جس کے اندر کی شرم و حیا ختم ہو گئی ہو۔ دنیا میں ماں کی محبت کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے دوستو۔ ماں تو وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے ماتا پتا کی عزت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے کہنے کو ماننا چاہیے، اور ہمیں ان کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔